پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں مولی حیدر۔ غریب جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا، اب ریاست اس کے سر کی چھت بنے گی۔ انسانوں کی مدد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اب پاکستان میں ریاست یہ ذمہ داری اٹھائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا اعلان کیا تھا اور ناظرین آج اس سمت میں ایک قدم بڑھایا گیا ہے۔ پاکستان میں غربت مٹاؤ پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس پروگرام کا نام احساس اور کفالت رکھا گیا ہے۔ ہم پاسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں، جو ابھی تک سپینڈنگ، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا، اور انشاءاللہ 2021 تک یہ 120 ارب روپے اس کو ہم اور بڑھا دیں گے۔ انکریمنٹل اس کو بڑھاتے جائیں گے سپینڈنگ کو۔ جناب آج غریبوں کی فلاح کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ منصوبے کے اہم نکات یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے ایک نئی وزارت قائم کی جائے گی۔ غریبوں کی مدد کرنے والے تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ ایک ڈیٹا بیس بنایا جائے گا جس سے معلوم ہوگا کہ کس علاقے میں کتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں۔ 57 لاکھ خواتین کے لیے سیونگ اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ انہیں موبائل فونز دیے جائیں گے جن سے وہ اکاؤنٹ آپریٹ کر سکیں گی۔ EOPI کے تحت ملنے والی پینشن بڑھانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے دل میں محنت کر کے روٹی کمانے جو مزدور ہیں ان کا درد بستا ہے۔ اس کی مثال احساس اور کفالت پروگرام میں سامنے آئی جب وزیر اعظم عمران خان نے مزدوروں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا جو مزدور بیرون ملک جائیں گے انہیں ایک نہیں بلکہ 3 سال کا کانٹریکٹ دلوایا جائے گا، ان کی نوکری کو سیکیور کروایا جائے گا۔ بیرون ملک کام کرنے والے محنت کش کے لیے اسپیشل ویلفیئر ٹکٹ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے گھر واپس آ سکیں، گھر والوں سے مل سکیں۔ بیرون ملک مقیم محنت کشوں کے تعاون کے لیے ویلفیئر اتاشی تعینات کیے جائیں گے۔ مزدوروں کے تحفظ سے متعلق قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ مزدوروں اور کسانوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے آسان شرائط پر قرضے بھی دیے جائیں گے۔ ناظرین، عوام کے سر پر چھت فراہم کرنا تحریک انصاف حکومت کے منشور میں سر فہرست رہا ہے۔ احساس اور کفالت پروگرام کے تفصیلات بتاتے ہوئے عمران خان نے کہا ریاست بزرگ شہریوں کے لیے گھر بنائے گی۔ بیت المال 4 سال میں 10,000 یتیم بچوں کے لیے سویٹ ہومز بنائے گا۔ کچی آبادیوں کو ڈیولپ کیا جائے گا، وہاں فلیٹس بنائے جائیں گے اور پھر کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق پر وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ انصاف انشورنس میں 33 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ تحصیلوں میں 500 ڈیجیٹل ہب بنائے جائیں گے۔ یہ غریب لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں گے اور لوگوں کو یہاں زندگی بہتر کرنے کے مشورے دیے جائیں گے۔ تعلیم کی سطح پر انقلابی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8ویں جماعت سے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سکھایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے غربت مٹاؤ پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے اپنے وزراء کو ایک نصیحت کی۔ کیا تھی ذرا وہ سنیں آپ۔ میرے سب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے جو میرے منسٹرز ہیں، سب کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ساری آپ کی منسٹریز ہیں، جب بھی کوئی PC1 بنتا ہے اس میں یہ سوچیں کہ اس PC1 میں ایک غریب آدمی کا کیا شیئر ہے۔ یعنی آج وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سے یہ واضح تھا ناظرین کہ انہیں نہ صرف عوام کے مسائل کا ادراک ہے بلکہ وہ انہیں حل کرنے میں نہ صرف دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ ان کے پاس پلان بھی ہے۔ کیا پلان ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، معاون خصوصی برائے امور نوجوان، وزیر اعظم پاکستان۔ عثمان صاحب، اچھی چیزیں ہیں، اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہوں۔ مجھے پلان بتائیں، آپ نے پلان بنا لیا کہ ان کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں علی، پرائم منسٹر نے جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں آج اپنی تقریر میں کی ہے وہ پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی انہوں نے بات کی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 38D کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم یہ ایک پالیسی میٹر رہے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو ہماری حکومت یہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے روٹی، کپڑا، مکان اور صحت اور تعلیم کے حوالے سے کہ ریاست ذمہ داری لے گی، یہ ہم نے اپنے اوپر پریشر لیا جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا گیم پلان لے کے ہماری گورنمنٹ نے یہ احساس پروگرام لانچ کیا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ٹھیک ٹھاک کنسلٹیشن ہوئی ہے, بہت سارے سیشنز ہوئے ہیں, جو بھی اس کے سٹیک ہولڈرز تھے احساس پروگرام کے ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے. میں آپ کی اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ یہ ہماری حکومت کے لیے جی ایک چیلنج ہے, کوئی شک نہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں غریب کے لیے ایک سب سے بڑی پرابلم ڈار صاحب مہنگائی ہوتی ہے. اگر مہنگائی کم ہو تو غریب کے آدھے سے زیادہ مسئلے تو وہیں پر حل ہو جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی دور حکومت میں مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے, گیس کے بل اتنے آتے ہیں, بجلی آپ مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں, گیس بھی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں. ذرا اس پہ بھی سوچیں, مہنگائی کو کنٹرول کریں, غریب کے آدھے مسئلے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے. دیکھیں علی, وہ ایک لمبی بحث ہے کہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کو مہنگائی کیوں کرنا پڑی, وہ آپ کے پروگرام کا پھر وقت زیادہ لے لوں گا میں. لیکن یہ جو احساس پروگرام ہے یہ پاکستان کے اس طبقے کے لیے ہے. اگر میں بات کروں وہ لوگ 25% آبادی کا وہ حصہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے, جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے. علی نائن کے گھر میں بجلی ہوگی, نہ کوئی اے سی ہوگا, نہ کوئی فریج ہوگی, نہ ایون کوئی ڈائریکٹ گیس کا میٹر ہوگا. اگر گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں یا بجلی کی قیمتیں بڑھیں تو ان لوگوں کے اوپر کوئی ایسا ڈائریکٹ وہ مہنگائی کا بوجھ نہیں آیا جو آپ پہ, مجھ پہ اور ایک مڈل کلاس جو فیملیز ہیں پاکستان میں ان پہ آیا ہے. تو یہ جو غربت کے لیے جو کام کرنے جا رہی ہے ہماری گورنمنٹ, یہ ایک ٹارگٹڈ جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس پہ ہم پہلے کام کرنے جا رہے ہیں. اور کسی ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں کہ لیڈ کلاس جو اس ملک میں آپ نے دیکھا پچھلے 70 سالوں میں بہت ساری ایسی پالیسیز میں اگر بینیفٹ یا فائدہ نظر آ رہا تھا وہ ایک لیڈ کلاس کو آ رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بڑا ایک زبردست یہ احساس پروگرام جو ہے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بگ چیلنج ہے اس کی امپلیمنٹیشن. لیکن جیسے وزیر اعظم نے کہا ہے ہماری نیت علی صاف ہے, ہم بھرپور کوشش کریں گے. اس میں اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہوں, آپ کی نیت صاف ہے. لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایسے پروگرامز میں. میاں نواز شریف صاحب نے بھی چند ایک پروگرامز ایسے شروع کیے تھے, اس میں مڈل مین آ جاتا ہوتا ہے ڈار صاحب, اور وہ مڈل مین ایک اچھا خاصا حصہ لے اٹھتا ہے. اس میں جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے, شہری انتظامیہ ہوتی ہے, وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے. اگر وہ سپورٹیو نہ ہو تب بھی عوام تک اس کے فوائد نہیں پہنچتے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ان ایشوز کو ایڈریس کر لیا احساس پروگرام شروع کرنے سے پہلے؟ دیکھیں, آپ نے اگر سنا ہو تو پرائم منسٹر نے سب سے جس بات پہ زور دیا اس پروگرام میں وہ ٹرانسپیرنسی پہ بات انہوں نے کی ہے, شفافیت پہ بات کی ہے, میرٹ پہ انہوں نے بات کی ہے, اور اس کو مزید کس طرح سے ہم فیئر اینڈ فری رکھ سکتے ہیں تمام پروگرامز کو. جیسے انہوں نے بسپ کا حوالہ دیا, پہلے ایک کیش سٹائپنڈ مل رہا تھا, اس کو اب مزید بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں, امپروو کرنے کی طرف جا رہے ہیں, کیش ہینڈلنگ کم کر رہے ہیں, ایسٹ ٹرانسفر کی طرف جا رہے ہیں. جیسے انہوں نے بات کی ہے اگر کسی کو گائے, بھینس یا کوئی بکری یا گاؤں میں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو رورل سائیڈ ہے اس کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ جو غریب ہیں ہمارے دیہاتوں میں, گاؤں سائیڈ میں, وہ جو کر سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی گورنمنٹ. ان کو گریجویشن کے پروسیس سے ہم پاورٹی ایلیویشن سے نکالیں گے. دیکھیں کتنی دیر, میں یہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بات, کہ ہم کتنی دیر لوگوں کو, غریب لوگوں کو کیش سٹائپنڈ پہ لگا کے رکھیں گے. اب مغرب میں بھی دیکھیں, ویسٹ میں بھی دیکھیں, اب یہ سب چینج ہو رہا ہے. ایسٹ ٹرانسفر کی طرف جا رہے ہیں, ہینڈ ہولڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ غریب لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. اس لیے انہوں نے جو ایک اماؤنٹ کی بھی بات کی ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں, بالخصوص جو نچلے طبقے کے ہیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ پروگرام, ایک وزارت بھی تشکیل دی گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں جی ہاں, وہ وزارت دیکھیں, وہ وزارت اس لیے امپورٹنٹ ہے علی کہ آپ کے یہاں ایک بس پروگرام چل رہا ہے, آپ کا بیت المال کا پروگرام چل رہا ہے, آپ کے زکوٰۃ اور عشر کے پروگرام چل رہے ہیں. سوشل پروٹیکشن کے جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں ان کو کلب کر کے ایک منسٹری کے نیچے اس لیے لا رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک شخص یا ایک فیملی جو بس کی بینیفیشری ہے, وہی فیملی شاید بیت المال سے بھی بینیفیشری ہو, زکوٰۃ اور عشر سے بھی ہو, تو ایک ون ونڈو آپریشن دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے بھی, وزیر کون بننے جا رہا ہے اس کا ان کے لیے بھی.
یہ مجھے اطلاع نہیں ہے کہ کون وزیر بننے جا رہا ہے، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ تو امیدواروں میں شامل نہیں، کمپیٹنٹ ہوگا. سوری، آپ بھی امیدواروں میں شامل ہیں ڈار صاحب؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے آلریڈی جو مجھے ذمہ داری دے رکھی ہے یوتھ افیئرز کی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، میں بھی ایک پروگرام پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وزیر اعظم نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی اعلان کریں گے. پاکستان کے نوجوانوں سے آپ وزیر تو ہو نہیں سکتے، مشیر ضرور ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. عثمان ڈار صاحب، میں آگے بڑھتا ہوں. آپ ویسے بھی گیسنگ میں بڑے زبردست ہیں علی. نہیں سر، ہم گیس تو نہیں کرتے، ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اپنی منسٹری اتنی اچھی چلا رہے ہیں. آپ جس حوالے سے آپ معاون خصوصی ہیں، میں منسٹری کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں مگر آپ معاون خصوصی ہیں برائے امور نوجوانان، تو اس کو اتنا اچھا چلا رہے ہیں تو مجھے امید تھی کہ شاید اس کو بھی اتنے اچھے طریقے سے چلائیں گے. سر آگے بڑھتے ہیں، پھر تھوڑے خد و خال ذرا ڈسکس کر لوں سمجھنے کی خاطر. یہ اس میں جو آپ نے ایک بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے ایک سیکشن رکھا ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی کے کو آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کا ماڈل صوبہ ہوگا تعلیم کے حوالے سے. وہاں پر 70 سکول گوسٹ سکول نکل آئے ڈار صاحب. وہاں پر 21,000 بچے وہ ہیں جن کو انرول کیا گیا، ان کا 1,000 ماہانہ وظیفہ جاتا ہے، مگر یہ 21,000 بچے بھی گوسٹ سٹوڈنٹس ہیں، یہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آپ تعلیم کا ماڈل کے پی کے میں نہیں بنا سکے. اچھا، آپ پورے ملک میں کس طرح بنائیں گے ڈار صاحب؟ دیکھیں علی، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ یہ جو کے پی کے کا یہ جو ایجوکیشن کے اوپر کافی پروگرامز میں بھی بات ہوئی ہے. ہم نے وہ پہلے 5 سال جو وہاں کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے سیکھا ہے. ہماری پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی تھی، اس میں کمزوریاں رہی ہوں گی، سسٹم میں نظام میں کمزوریاں رہی ہوں گی. یہی آج بات پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے لوکل باڈی سسٹم کو لے کے، کہ جو چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی ہیں جو ہم بہتر نہیں کر سکے، آج الحمدللہ ہمارے پاس 5 سال کا تجربہ ہے کے پی کا، تو وہ تمام چیزیں جو ہم وہاں بہتر نہیں کر سکے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح کی کمٹمنٹ ہے ہمارے وزراء کی، پرائم منسٹر کی ٹیم کی، اور یہ جو احساس پروگرام ہے غربت جو ختم کرنے کا پورا پروگرام ہے، یہ کراس کٹنگ ہے. یہ کوئی ایک منسٹری کے نیچے بھی نہیں چلے گا. جس منسٹری کا آپ بات کر رہے تھے پاورٹی ایلیویشن کی، اس کے نیچے وہ سوشل پروٹیکشن کے ادارے کام کریں گے جو بکھرے پڑے ہیں، ان کو ایک ون ونڈو آپریشن میں لا رہے ہیں. لیکن بے شمار جو کام ہے ایجوکیشن منسٹری میں، ہیلتھ میں، انڈسٹری میں، اسکل ڈیولپمنٹ پہ جو انہوں نے بات کی ہے، تو میں اس بات پہ قوم کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو مرکز میں ٹیم ہے، کم از کم جو پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ غربت کو انشاءاللہ تعالیٰ کم کر دیں گے پاکستان میں. آپ بالکل یقین دلاتے ہیں، اور اس یقین پر کہ ایسا ہوگا ہمیں بھی ڈار صاحب پوری امید ہے. اس کو ایکسپیڈائٹ یعنی اس کو جلد از جلد ذرا مختصراً بتائیے گا شروع کب کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت سارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کام ہے احساس کے، وہ ہماری گورنمنٹ نے تیز کر دی ہیں، شروع کر دی ہیں. اگر میں یوتھ پروگرام میں بات کروں، جس ہینڈ ہولڈنگ کی میں بات کر رہا تھا، رورل سائڈ کی جو یوتھ ہے جس میں بیسیکلی فیمیلز ہیں، وہ 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کا جو قرض حسنہ ہے پاورٹی ایلیویشن فنڈز والوں کے ساتھ مل کر اس کو باقاعدہ بالکل تیار ہے وہ، اور بہت جلد وہ لانچ ہم کر دیں گے. وہ کولیٹرل فری ہے، انٹرسٹ فری ہے. جو بھی نوجوان ہیں، فیمیل ہیں، میل ہیں، وہ اپنا ایک ایسٹ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ایسٹ بھی لے سکتے ہیں، کیش بھی لے سکتے ہیں. یہ بہت اچھا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ کامیاب ہوں، اور اس کی کامیابی ہر فرد قوم کا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا. وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جب حکومتی وزراء ہی ڈیل کی باتیں کر رہے ہوں تو کیا پھر عوام کا اس ملک پر انصاف کے حوالے سے جو ایک اعتماد ہے جو کہ بحال ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں میں، وہ اٹھ نہیں جائے گا؟ وقفے کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. 70 سال سے ایک کہانی سنتے آ رہے ہیں. 70 سال سے کرپشن کے خلاف ہم ایک نعرہ سنتے آ رہے ہیں جو نعرہ ہی رہا. سڑکوں پر جس کو گھسیٹنا تھا وہ جا کے بعد میں اس کے گلے ملتا رہا. زرداری عمران بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن بعد میں زرداری شہباز بھائی بھائی بن گئے. ناظرین،
اس ملک میں سب کو، عوام کو بالخصوص یہ یقین ہے اور یقین تھا کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو پھر آپ کا احتساب نہیں ہو سکتا، مگر پھر ہم نے دیکھا اب عصر حاضر میں حکومت میں اب جو حکومت ہے اس میں ایسا ہوا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ علیم خان وزیر ہے، آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، آپ گرفتار ہوتے ہیں، عہدے سے استعفیٰ دو۔ بابر اعوان کے خلاف انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا ہے، آپ کو عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جاگیر ترین نااہل ہوتے ہیں، پارٹی عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، حکومت میں کوئی عہدہ نہیں ملتا۔ لیکن ناظرین، یہ وہ ملک ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کے قیادت ٹاک شو بیٹھے ان سے کرپشن کے خلاف سوال کیا جائے تو کیا جواب ملتا ہے؟ ذرا وہ سنیں آپ۔ ملک ہے جس میں سابق صدر کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کی کیا مجال کہ میرے خلاف کارروائی کرے۔ ہاں، یہ وہ ملک ہے ناظرین جس میں اگر نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے ان کے آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں تو کہتے ہیں تمہیں کیا؟ ہمارے کاروبار کے گرد سارا غبار ہے، اور جیسے جن صاحب نے کہا کہ ذرائع آمدن اور یہ ذرائع آمدن اور ہمارے اخراجات کو میچ نہیں کرتے۔ بھئی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، ہمیں کیا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں پر جعلی بینک اکاؤنٹس اگر نکل آئیں تو ان کا دفاع سابق صدر کیسے کرتے ہیں وہ بھی سنیں آپ۔ مبارک ہو آپ کو، کل سے آپ بھی اپنا جعلی اکاؤنٹ بنا لیں۔ ناظرین، یہ ایسا ملک ہے جہاں ملک کا سابق وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ ایان علی کے اکاؤنٹ میں پیسے کس اکاؤنٹ سے جاتے ہیں، مگر کرتے کچھ نہیں تھے۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اومنی گروپ کو اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے جو وہ کھا پی جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹھٹھا اور دادو شوگر مل کے نام پہ اربوں روپے دیے جاتے ہیں اس کو بحال کرنے کے، جو بعد میں لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ایئر ٹیک بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف زرداری اور ایان علی، میں کوئی غلط اس کا مطلب نہ لیں، مگر نہیں بالکل اب دیکھ آپ میں سخت آپ سے آپ کی ہنسی پہ اختلاف کرتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، اور پھر بات اسی طرح سے کہہ کہوں میں ہوا ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق کا جو ہے وہ ٹارگٹ بن جاتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے ناظرین جہاں ان کو اگر پکڑا جائے کرپشن پر تو پھر فوراً جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور پھر لانگ مارچ نکلتے ہیں۔ پھر عدالتیں انصاف کرنے نکلے اگر تو ان کو عدالتوں کو سازش کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک جماعت اپنی عوام کو 3 بار حکومت میں رہنے کے باوجود بھی اس صوبے میں پانی نہیں دے سکتی، وفاق سے ناانصافی کا شکوہ کرتی ہے۔ ناظرین، اس سب کی پیش گوئی کہ یہ ہوگا عمران خان بہت پہلے کر چکے تھے۔ کیا کہا تھا ایک دفعہ وہ سن لیا۔ تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے۔ اب اگلی چیز میرے لیے بہت حیران کن، ناظرین، یہ وہ ملک ہے جہاں وزراء کو پتا ہوتا ہے کہ کون ڈیل کر رہا ہے، کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، مگر نہ وہ وزیر بتاتا ہے اور نہ ہی حکومت کچھ کرتی۔ شیخ رشید صاحب کو سنیں۔ ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام ہے شہباز شریف۔ شہباز شریف مر جائے گا 5 روپے نہیں دے گا۔ ارے بھائی، اگر ڈیل ہی ہونی ہے تو پھر یہ انصاف کے ترازو کیوں لٹکا رکھے ہیں عدالتوں کے باہر؟ عوام کے لیے اگر آپ یہ نوید دے رہے ہیں کہ جناب وہ جس کو ہم نے پکڑا تھا، جس پہ کرپشن کا الزام ہے، اس کی ڈیل ہو گئی، بارگیننگ ہو گئی، تو پھر عوام کا تو اعتماد انصاف پر سے اٹھ جائے گا۔ اور یہاں پر اچنبے کی بات یہ ہے، یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا، یہ وہ کر رہے ہیں جن کے پاس اس وقت اقتدار ہے، جو اقتدار میں ہے، جن کے پاس حکومت ہے، وہ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی تو بھائی میں عدالتوں کا چکر کیوں لگاؤں؟ یہ عدالتیں جو اللہ اللہ کر کے آزاد ہوئی ہیں، جو آج فیصلے کرتی ہیں، آپ خود اس کو مشکوک بنا رہے ہیں، آپ خود نظام انصاف اور نظام عدل کو مشکوک بنا رہے ہیں، تو عوام کہاں جا کر ٹکر مارے گی؟ تو ناظرین، جب ہماری امیدوں کا محل یوں کرچی کرچی ہو جائے گا، بقول شاعر اس کی ترجمانی پھر یوں ہوگی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے
بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے. ہم انتظار کر رہے ہیں اس دن کا ناظرین جس دن یہ ہوگا. لیکن میں ایک دعا ضرور کروں گا کہ جتنے پاکستانی اس وقت زندہ ہیں کم سے کم وہ اپنی زندگی میں یہ دن ضرور دیکھیں. بات کرنے کے لیے موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور محترمہ ماروی سرما صاحبہ. دونوں ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ کسی مزید تعارف کے محتاج ہیں نہیں. جنرل صاحب, سر ایک وزیر آ کے کہتا ہے ڈیل ہو گئی. مجھ جیسا بندہ, آپ جیسا بندہ یا عام پاکستانی, کیا اس کا انصاف پر سے یقین نہیں اٹھ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کی درست ہے. وزراء کو میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ڈیل کے کوئی شواہد نہیں ہے سچ. جو میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے وہ بڑا ایک لمیٹڈ ٹائم کے بارے میں ٹائم باؤنڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ صحت کے معاملے پہ ہے تو نیچرلی وہ ڈاکٹرز کو اس دوران میں کنسلٹ کریں گے. کوئی سیاست تو کوئی نہیں کریں گے وہ. اور پھر یہ ہے کہ ان کو اگر ایکسٹینشن چاہیے تو پھر وہ دوبارہ لوور کورٹ میں جائیں گے, ہائی کورٹ وغیرہ میں کریں گے. تو جہاں ان کی سزا موجود ہے اور ایک انسانی بنیادوں کے اوپر ان کو ایک ریلیف دیا گیا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, تو اس میں مجھے تو خیر ڈیل کوئی نظر نہیں آتا. میں اور شیخ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس طرح کی ہانکتے رہتے ہیں بہت دفعہ. میرا خیال ہے کہ میڈیا کے فیورٹ بھی شاید اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا بیانات سے چلے ہو جاتا ہے. جنرل صاحب کوئی ریفیوٹ کرنے بھی تو آئے نا, کوئی تردید کرنے بھی تو آئے, کوئی وزارت اطلاعات تردید کر دے, کوئی اور حکومتی ترجمان آ کے بتا دے کہ نہیں جناب میرا خیال ہے یہ اتنی دفعہ تعلق نہیں. یہ شوشہ اتنی دفعہ چھوڑا جا چکا ہے کہ اب اس پہ کیا تردیدیں بھی کیا کرے کوئی. میرا خیال ہے کہ ایک قانونی رستہ اختیار کیا گیا ہے ضمانت کے لیے بھی, اس سے پہلے ان کے ٹرائل کے لیے بھی. تو اب بھی جو کچھ ہے وہ عدالتیں ہی کریں گی. اگر وہاں پہ کوئی ٹرائل میں یا کئی کل ان کی اگر وہ پٹیشن سامنے آ جاتی ہے جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے کہ ان کے حق میں, تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں عدالتوں پہ کم از کم اعتماد رکھنا چاہیے. بلا وجہ بالکل رکھنا چاہیے. فیصلہ آپ کی فیور میں آئے تو آپ بڑے خوش ہوں, فیور میں نہ ہو تو آپ الزام تراشی کریں. میرا خیال مناسب نہیں ہے, وہ مناسب نہیں. بالکل ٹھیک. ماروی صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. اہم بات یہ ہے ماروی صاحبہ کہ اگر آپ جب آپ ایک ڈیو پروسیس چل رہا ہے لا کا, اس کو جب آپ کہتے ہیں جناب یہ ڈیل ہو رہی ہے تو عدالتوں کی طرف تو آپ اشارہ نہیں کر رہے, آپ پھر کسی اور ادارے کو مشکوک بنانے کی کوشش خود کر رہے ہیں, اداروں کو خود گھسیٹ رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں ہم سے این آر او مانگتے ہیں, جب آپ یہ کہتے ہیں تب بھی آپ مشکوک کرتے ہیں پورے اس انصاف کے پروسیس کو. شیخ صاحب نے بھی کہا اس سے بھی ایسا ہی تاثر ملتا ہے. یہ تاثر جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا سیاسی فائدہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. میں بھی چلیں آپ کی طرح معصوم بن جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اور میں اپنی بات کا آغاز کروں گی. امیر خسرو نے کہا تھا ایک بار جو بولیاں جو پہیلیاں تھیں ان میں ایک ان کی پہیلی تھی, کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلایا, آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. اور دوسری جو کہاوت ہے وہ ذرا تھوڑی سیکسسٹ ہے, لیکن میں پھر بھی بول دیتی ہوں. وہ چونکہ مردانہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو مردانہ ہسٹری ہے اور اسی کے مطابق کہاوتیں ہیں ہماری. اس میں ایک کہاوت ہے کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے. تو یہ جو دلہن ہے نا, اس کو خطرہ یہ کھایا جا رہا ہے کہ پیا کو کچھ اور تو نہیں بھاگیا کہیں. تو بیسیکلی یہ پیا کو منانے کا جتن ہے کہ بھائی میں تو ہوں یہاں پر. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کون ہے پیا, کون ہے نکے دا ابا, اور کون ہے جو کھا گیا کھیر کو. اور یہ بیچاری پی ٹی آئی کے سوچ رہی ہے کہ ہم ڈھول بجاتے نہ رہ جائیں. لیکن ایک بات ہمیں اتنا مطلب ایک ایلیفنٹ ان دی روم ہے جو نہ مجھ میں عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے. نواز شریف صاحب کو ان کی میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل مل رہی ہے. یہ سب کچھ عدالتوں سے ہو رہا ہے, اور انہی عدالتوں سے ہو رہا ہے جن پر واٹس ایپ کا الزام لگا, جن پر آپ نے کہا کہ جناب دیکھیں ہمیں گاڈ فادر سیسیلین مافیا کہہ دیا. وہی عدالتیں, وہی آنریبل ججز آپ کو ریلیف بھی دے رہے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ڈیل ہو رہی ہے غلط نہیں ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اس قسم کی ڈیل ہونا یا نہ ہونا کوئی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی بالکل ناگہانی بات تو ہے نہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے. ہم نے تو خیر بہت دیکھا ہے, یہی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہمارے تو بال سفید ہو رہے ہیں. تو ڈیل کا ہو جانا
کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے لیے یہ اچنبھے کی بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی تمام کیبنٹ مسلسل یہ شور، یہ اپنی بولی بولے جا رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے اور این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن جو این آر او جو طاقتیں کیا کرتی ہیں وہ اس گستاخی پر خاموش ہیں بالکل. تو یہ بھی ایک بات اچنبھے کی یہ ہے، دراصل ڈیل کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے لیے اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کس کے حق میں جاتی ہے؟ یہ تو نون لیگ کے حق میں جا رہی ہے نا، یہ بات نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ایک امپریشن بن رہا ہے کہ شاید وہ اب قابل قبول ہو چکی ہے طاقتوں کے لیے. اور اس کا ہو سکتا ہے کسی کو ڈر بھی لگ رہا ہو کہ قابل قبول ہمارے علاوہ اور کون ہو گیا. جنرل صاحب، سائلنس ایکسپریشن تو نہیں ہے کہیں؟ کیونکہ ماروی صاحبہ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ بیانات تو آتے رہتے ہیں، وزراء دے رہے ہوں گے بیان، اپنی مرضی سے دے رہے ہوں گے، لیکن خاموشی ایک طرف سے نہیں آنی چاہیے، وہاں سے تردید آنی چاہیے. وہاں سے مراد اگر مقتدر اداروں کی، مقتدر حلقوں کی بات کر رہی ہیں جس کا آپ کے بھی حصہ رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح ہمیں، میرا خیال ہے سازشیں ڈھونڈنی چاہیے. ایک کیس جو عدالت میں موجود ہے اور ایک آدمی کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، اس کی سزا کون اس طرح عدالت کے علاوہ کون ہے جو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں ایسا. وہ تو اگر سزا ختم ہوئی یا کچھ ہوا تو عدالت کرے گی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کسی کے ماتحت ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کی غلط سوچ ہے. آپ ایک طرف انصاف کے اوپر یقین کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ عدالت کہیں ماتحت ہے کسی کے، وہ تو نہیں ہوگا. ایسا وزراء سوچتے ہیں، میرے لیے تو حیرانی کی بات یہ ہے. اگر نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وزراء، شیخ صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اسٹائل کا، وہ بہت دفعہ بے پرکی چھوڑ چکے ہیں. ان کو ایک خاص شوق ہے بہت ساری پیشین گوئیاں کرنے کا. تو کبھی کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کی کوئی پیشین گوئی کبھی ٹھیک ہوئی ہے؟ یہ تو کبھی نہیں کسی نے سوال کیا ان سے، لیکن وہ اگلی پیشین گوئی لے کے آ جاتے ہیں. یہی تو سوال. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. عدالت کا قصہ ہے، عدالت اگر کل کو ان کو چھوڑتی ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں چھوڑتی تب بھی ٹھیک بات ہے. ہمیں عدالت پہ پورا یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں نے انہی سے فیصلہ کروانا ہے، انہی سے انصاف لینا ہے. اور اگر ان کو جس طرح پہلے متنازع بنایا گیا جب پہلا فیصلہ آیا تھا اور عدالتوں کے اوپر نون لیگ نے بڑی چڑھائی کی، وہ میرا خیال ہے بڑا ہی ایک غیر مناسب رویہ تھا. کیونکہ عدالتوں کی بے توقیری ہمیں کرنی نہیں چاہیے، اچھی بری جو بھی ہے بہرحال ہم نے سب نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں اس کے فیصلے قبول کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ماروی صاحبہ آپ دیکھیں نا، وزراء پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں جن کے خلاف کیس چل رہا ہے. 2 وزراء کو گھر جانا پڑا. ایک جو ہے وہ پہلے نااہل ہو چکے تھے، ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا. جہانگیر ترین کی بات میں کر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ انصاف کیا جا رہا ہے، عدالتیں آزاد ہیں، تو اس کا شاہد ہمارے پاس یہ چیز ثبوت موجود ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی وہی رویہ ہے جو باقیوں کے ساتھ ہے. نہیں، میرا نہیں خیال جی، ایسی بات نہیں ہے. جو احتساب کمیشن آپ کو یاد ہے کہ بنا تھا خیبر پختونخوا میں، اس میں ہمارے دوست جنرل حامد خان صاحب، انہوں نے وہ اس کے چیئر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وزراء کے ناموں کے ساتھ جو ان کے بارے میں جو رپورٹ دی تھی، جو الزامات لگے تھے، ان کے اوپر تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. انفارچونیٹلی دیکھیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، مگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو ریڈیوس کر دیا ہے اینٹی کرپشن تک، اور وہ بھی ایک خاص طبقے کی اینٹی کرپشن تک. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی. سب سے پہلی شرط ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی. کوئی ادارہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیسے فیصلے ہوتے ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے، قانون کیسے بنتے ہیں، کیسے پالیسیز بنتی ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا کا ہونے کا طریقہ کیا ہے، کون عمل پیرا، کیا مشینری ہے، تمام لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے. لوگوں کو آپ صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، او جی فلانے نے کروڑوں روپے. اب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ لے کر آئیں گے ہم باہر سے، کیونکہ وہ باہر پڑا ہوا ہے. انہوں نے رپورٹیں بھی نکال دی کہ جی 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ دہاڑی کے یہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اب تو 6-8 مہینے ہو گئے ہیں نا، تو پھر دہاڑی کے اگر اتنے تھے ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں جاتے ہوں گے کرپشن میں، تو وہ کدھر ہے؟ پھر اس سے تو ہمارا سارا قرضہ اتر جانا چاہیے. کرپشن انڈیکس میں ہمارے نمبرز بہتر ہوئے ہیں. We have ایک سیکنڈ علی صاحب, we have dumped the debate down
to such a level کہ ہم اس کے خود اسیر ہو گئے ہیں. ہم نے ڈیبیٹ کو اتنا ڈم ڈاؤن کر دیا ہے, اتنا ڈم ڈاؤن کر دیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہی باقی نہیں بچا کہ اس کے اوپر آبجیکٹیولی اور اس کی تکنیکی تفصیلات کے مطابق بات کر سکے. اور ہماری حکومتوں کو, یہی پارٹیوں کے جو جہلا ہیں, جب یہ آتے ہیں حکومتوں میں تو ان کو بتا سکے کہ آپ کو کس طرح سے اپنی مینیفیسٹو کو عمل میں لانا ہے. مسئلہ سارا یہ, اور کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پرماننٹ طاقتیں ہیں وہ نہیں ہونے دیتی ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ خاتون ہوں گی جن کو ان کے شوہر نے پہلے ان کا سر منڈوایا, اس کے بعد اپنے ملازموں سے اپنے دوستوں کے ساتھ تشدد کروایا. اور یہاں پر جو حیرانی کی بات یہ ہے, جو اب سے پہلے آپ نے نہیں سنی, اس پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سنیں گے, جس وقت اس خاتون کو عریا کر کے اور اوباش اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے بما اس کا شوہر, اس وقت اس دوران کئی پولیس کے, پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران بھی وہاں پر موجود تھے. ان خاتون نے ہم سے بات کی, ان پولیس افسران کے نام بھی لیے. آپ کو سنوائیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. ناظرین, لاہور میں پیش آتا ہے ایک افسوسناک واقعہ, بلکہ شرمناک واقعہ. لاہور میں مبینہ طور پر شوہر نے دوستوں کے سامنے رقص کرنے سے انکار پر بیوی پر تشدد کیا اور اس کے سر کے بال کاٹ دیے. اسما عزیز نامی خاتون نے الزام لگایا کہ اس کا شوہر میاں فیصل روزانہ دوستوں کو گھر لاتا تھا اور ان کے سامنے اسے رقص کرنے پر اور دیگر نازیبا حرکات کرنے پر مجبور کرتا تھا. رقص سے انکار پر شوہر نے دوستوں کے ساتھ مل کر تشدد کیا اور اسے مارا پیٹا. خاتون کے مطابق شوہر نے اس کے سر کے بال موڑ دیے, جبکہ ملازمین سے کہا اس کے ہاتھ پکڑو, اس کو برہنہ کرو, اور الٹا لٹکانے کی کوشش بھی کی گئی. خاتون نے بتایا کہ ان کی میاں فیصل نامی شخص سے 4 سال قبل پسند کی شادی ہوئی تھی. شوہر نے اس کے پیسے بھی ہڑپ کر دیے. شوہر کے تشدد کے بعد گھر سے بھاگ کر پولیس تھانے پہنچی اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے وہی ہوتا ہے جو ہر سائل کو تھانے میں جا کر سہنا پڑتا ہے. پولیس سے مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا اور بدلے میں پیسے طلب کیے. بعد میں پولیس سے معمولی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا جس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا. یہ الزام بھی ہے کہ معاملے میں خود پولیس افسران ملوث ہے. یہ ہے اس پوری سٹوری کا ٹرننگ پوائنٹ. جی ہاں ناظرین, اسما کے تحت کچھ پولیس والے بھی اس وقت موجود تھے جب اس کو برہنہ کیا جا رہا تھا, جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, جب اس کے سر کے بال کاٹے جا رہے تھے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسما خود موجود ہیں. اسما, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا پہلا سوال, یہ شخص جس سے آپ نے پسند کی شادی کی, محبت کی شادی کی, یہ آخر درندہ کیوں بن گیا آپ کے لیے؟ بہت بڑا فراڈی انسان تو پہلے سے ہی تھا. میں اس کے جال میں پھنس گئی تھی کیونکہ میرے پاس پیسہ تھا, اس نے مجھے جال میں پھنسا لیا. اس کی تو ہابی ہے ہر 6 مہینے بعد لڑکیوں سے شادیاں کرنا, ان کو چھوڑنا, ان کا پیسہ لوٹنا. اس کی ابھی بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئرس تھے. لیکن یہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی کہیں اور مراسم بھی تھے. جی, مجھے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرے گا اور میرے سر کے بال اتار دے گا, مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا. ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی کر سکتا ہے. اچھا, یہ ایک بڑی چیز بہت ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار کہ اپنے دوستوں کو انوالو کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی ساتھ رہیں اور آپ کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جائے. یہ کیا چیز تھی؟ کیوں اپنے لنکس کو استعمال کرتا تھا؟ وہ اپنے لنکس بنانا چاہتا تھا اور اس نے مجھے ایک آپ کہہ لیں ایز اے شو پیس رکھا ہوا تھا. وہ مجھے سب کو دکھاتا تھا کہ میرے پاس اتنی پیاری بندی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ اس طرح سے اپنے دوستوں کو گھر بلا کے اٹریکٹ کرتا تھا. کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ تو ایسا کوئی رویہ نہیں رکھتا ہوتا جب تک کہ آپ کو ان سے کوئی کام یا فائدہ نہ حاصل ہونے کی امید ہو. یہ کوئی باثر لوگ تھے, کون لوگ تھے جن کے لیے اس حد تک گر گیا؟ اور ان سے یہ پیسے بھی لیتا تھا, لوگوں کے پیسے کھاتا بھی ہے بہت زیادہ. جب یہ سارا واقعہ ہوا اور آپ پھر پولیس کے پاس گئیں, پولیس نے ایک وقت تک تو آپ کا ساتھ دیا, اس کے بعد ایسا ہوا کہ پولیس کا رویہ بدل گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص سے کسی سے کال کروائی ہو. یہ بھی خبر پہنچی ہم پہ اسما صاحبہ کہ اس شخص کے پولیس میں بھی لنکس تھے اور جس دوران آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہوتی تھی پولیس والے بھی کچھ اس کے دوست تھے وہاں پہ جو آتے تھے. بہت زیادہ
बहुत ज्यादा, जिनमें सरे फहरिस्त तो SHO जोहर टाउन का है, उसका नाम एक तो मकसूद गुज्जर है जो मकसूद गुज्जर जी, ये उस इलाके का SHO है। ये पहले उधर जोहर टाउन में SHO रहा है, आजकल अच्छा। इसकी कहीं और पोस्टिंग है। ठीक है। वो इसका बहुत छोटा भाई करता है, और एक और SHO है जोहर टाउन थाने। मतलब पुलिस वालों को ये बहुत पैसा खिलाता है। हाँ। और उनके साथ ऐसे यारी दोस्ती जैसे कि भाई बड़े SP लेवल के लोग, SHO लेवल के लोग मतलब ये उनको ऑब्लाइज करने के लिए वो चाहता था कि आप उनके सामने आ जाएं। जी, काम उसके ऐसे है ना। इन महफिलों में जिसमें आपने एक शख्स का, लेट्स से मकसूद गुजर नामी शख्स है, या और भी जिस तरह आपने कहा कि बड़े रैंक के ऑफिसर्स आते थे, वो जो महफिल होती थी उसमें जो है वो गैर कानूनी चीजें भी होती थी, शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल करना। आप इसकी फेसबुक की ID खोल लें मियां फैसल के नाम से, उसमें SHO वगैरह के साथ इसकी तस्वीरें हैं। उसके अंदर ये ड्रिंक्स की और सारी तस्वीरें भी उस पे आपको नजर आ जाएंगी। आपके खिलाफ इसने इस तरह करना शुरू कर दिया, फिर आपने क्या कोशिश करना शुरू की कि आप किस तरह से इसके शिकंजे से बाहर निकले? मैंने बिल्कुल कोशिश की है। पहले जब इसने मुझे काफी 2-3 साल पहले जब इसने मार कुटाई वगैरह शुरू की, क्योंकि मेरे सर पे कोई नहीं है, ना कोई आगे ना पीछे। आपको पता है, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, जब मेरे पास ना कोई पैसा होगा ना कोई छत होगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। 2-4 बार जब इसने मुझे मारा है, मैंने 15 पे कॉल की, 15 आई भी है, हाथ में लाया, चाय पी, चली गई कि जी आपका पर्सनल मैटर। ठीक है। 15 की 4-5 दफा इस तरह से हुआ, मैं फिर 15 पे कॉल करने का फायदा ही नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे अब जो सूरत हाल मेरे सामने आ रही है और मैं नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ, नाज़रीन से हटके जो हुकाम बाला हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको मैं ये चीज रजिस्टर कराना चाह रहा हूँ। मेरी ऑफ द रिकॉर्ड पहले जो वकील साहब हैं उनसे भी बात हुई थी, अस्मा के जो वकील साहब हैं उन्होंने भी कुछ चीजें मेरे सामने रखी जो कि हैरान कुन है। अब आप ये देखें, जो चीजें अस्मा बता रही है कि एक आदमी वो असर और रसूख रखता है, उसके SHO और उस इलाके के थाने के जो इंचार्ज हैं, SP लेवल के लोग हैं, वो उस घर में आया करते थे जहां पे अस्मा के साथ बदसलूकी होती थी, शराब और न जाने क्या क्या चल रहा होता था। अब ये जो FIR कटी है, हमारी वकील साहब से बात हुई थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि FIR जो है वो बहुत कमज़ोर है, इस शख्स को ज़मानत मिल जाएगी। और मुझे इस बात, मैं तजुर्बे की बुनियाद पे इस फील्ड में हमें अंदाज़ा हो चुका है क्या होता है। इस आदमी की पुश्त पनाही पे वो तमाम लोग जिनका जिक्र अस्मा साहिबा कर रही हैं वो आएंगे। इस शख्स को काबू करना, इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। आज अगर ये कहा जा रहा है अस्मा कि ये FIR हो गई है और उसके बाद आपको इंसाफ मिल जाएगा, जो बातें आप बता रही हैं, जिस तरह इसके, लेकिन अगर ये फंसता है तो फिर ये भी फंसते हैं, ये मकसूद गुजर भी फंसता है, फुला SHO भी फंसता है, ये सब फंसते हैं, ये सब इसके पीछे आएंगे। आपको क्या यकीन दहानी कराई? आज आप वज़ीर आला हाउस भी गई हुई थी, आपको यकीन दहानी कराएगी कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, यकीन तो उन्होंने मुझे बहुत दिलाया है, लेकिन मैं पुलिस का रवैया देख चुकी हूँ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया। अब आगे हमारी अदालतों का रिपोर्ट होने से पहले रवैया था ना। अब आप मीडिया पर भी आप आके आपका इशू आ चुका है, आपकी बात भी हो गई है, वजीर आला हाउस में तर्जुमान से भी आपकी बात हुई है। कोशिश करते हैं तर्जुमान वजीर आला एक दफा दोबारा हमारे साथ लाइन पर आ जाए। प्रोड्यूसर साहब जरा मिलाइएगा, कोशिश कीजिएगा शहबाज गिल साहब अगर हमारे साथ आ जाए। सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरह से FIR कटेगी? बिल्कुल, FIR में तो कुछ है ही नहीं जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, और मैं यही चाहती हूँ कि उसकी बेल ना हो, उसको सजा होनी चाहिए। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। अटेम्प्ट टू मर्डर, उससे आपको कत्ल करने की कोशिश भी की, लेकिन वो दफात FIR में नहीं डाली। ये मामला बड़ा, ना मेरे सारे बाल उसने उतार दिए, सारे ये उसने गटर के वो मारे हैं। मैं ऐसे, मेरा ब्लड बह रहा था, कान का पर्दा मैंने आपको बताया उसने फाड़ दिया, आंख से मुझे नजर नहीं आ रहा, उंगली मेरी जो है वो डैमेज है। इस वक्त जो सरे दस्त जो सिचुएशन है, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत दे, जल्द आप जो है आप सेहत याब हो। लेकिन इस वक्त जो सरे दस्त मेरा कंसर्न वो ये है कि अगर तो कोई SP लेवल का बंदा भी वहां पे आता था, ये तमाम वो लोग हैं कि जो कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सपोज हो सकते हैं। शहबाज गिल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी, मैं बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो काबिल तहसीन इकदाम, आपने फौरी नोटिस लिया, अस्मा को बुलाया अपने पास, इनकी दाद रसी की और इनके तमाम मामलात को आपने सुना। ये शख्स गिरफ्तार भी हो गया। अस्मा ये बता रही हैं डॉक्टर साहब के इनके घर पे जब ये सब कुछ होता था,
जिस दौरान इनसे बदसलूकी होती थी और अबाश वहां पे होते थे, तो पुलिस अफसरान भी हुआ करते थे, कोई एसपी रैंक का आदमी भी होता था, और एक मकसूद गुज्जर नामी ये शख्स है, ये एसएचओ है, रहा है जौहर टाउन थाने में, ये भी वहां पे होता था, ये पुलिस वालों का वहां पे आना रेगुलर था. दिस इज व्हाट अस्मा इज सेइंग राइट नाउ. अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जारी बात है. मैं किसी के ऊपर, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम जो है वो साबित कर दूं, लेकिन एक बात तय है कि हम उन्हें सिक्योर भी करेंगे, हम उन्हें किसी किस्म का उनके ऊपर हम दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी को भी उन्हें हरासा करने नहीं देंगे, और साथ साथ जिसने ये जुर्म किया उसको मुकम्मल सजा दिलाने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल शहबाज साहब, हम सिर्फ आपके नॉलेज में लेके आ रहे हैं. डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने करनी है, वो उनका काम है, मुझे उम्मीद है वो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी. अस्मा, आपने ये शहबाज साहब को बताया था कि पुलिस वाले भी वहां पे आते थे और वो भी इन्वॉल्व इस सब में इन्वॉल्व रहे हैं. शहबाज साहब, आपके नॉलेज में है ना सर ये सब कुछ, कि पुलिस वाले भी शामिल थे? इन्होंने बताया कि कुछ उनके दोस्त, बिल्कुल इन्होंने बताया कि कुछ उनके दोस्त जो हैं वो पुलिस वाले भी थे. अब ये जब अपनी रिपोर्ट पूरी डिटेल में देगी, ठीक है, उसमें भी इन्वेस्टिगेट होगा, और अगर उनमें किसी पुलिस वर्दी में है या वर्दी से बाहर है, वो पॉलिटिशियन है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो पुलिस ऑफिसर है, जो भी कोई है, अगर उसने एक एसपी लेवल का आदमी भी है डॉक्टर साहब. नहीं, देखिए, अगर कोई एसपी रैंक के वहां पे ऑफिसर हैं और उनके सामने ऐसा हुआ कि ये तो और भी बहुत ही बदकिस्मती की बात है. मैं ये कहूंगा, जब हम बैठे थे वहां पे जहां आसमा बैठी थी, तो वहां पे ऐसा जिक्र किसी एसपी का नहीं हुआ मेरे सामने, लेकिन वो हो सकता है वो बेचारी उस टाइम भूल गई हो. जरूरी थोड़ी कि वहां पे सारी बातें उनको याद होगी, वो परेशानी में है, वो इस टाइम सारी बातें रिकॉल नहीं कर सकती होंगी. तो ये अपनी स्टेटमेंट दें. अभी जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनको अहकामात दे दिए गए हुए हैं, वो इस केस को खुद देख रहे हैं. एक और रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस्मा, वो जो एफआईआर कटी है उसमें चूंकि इनका ये कहना है कि वो शख्स इनको कत्ल करने की कोशिश कई दफा कर चुका हुआ है, लेकिन वो एफआईआर से सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें कत्ल का जिक्र नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का कहीं जिक्र नहीं है. जरा उसको भी अगर आप एक दफा देख लें, उसको भी कंसिडर करें. इनके सामने जो सीसीपीओ लाहौर थे, उन्होंने इन्हें कहा कि डीआईजी के पास जाइए जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उनको आप अपनी पूरी स्टेटमेंट दीजिए, और जो चीजें उसमें नहीं है वो डाली जाएंगी. लेकिन आप एक चीज आपने ये भी नजर में रखी है कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि वो किसी इदारे को प्रेशराइज करे. गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो इंश्योर करे कि इंसाफ हो रहा है. तो मैं बिल्कुल भी अपनी इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करूंगा कि वो ये चीज जरूर करें, लेकिन मैं ये जरूर इंश्योर करूंगा कि उनको इंसाफ मिले, और वो हमने इंशाल्लाह ट्राई की, और आप देखेंगे इनको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा. चलिए, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब. अस्मा सेटिस्फाइड है हम डॉक्टर साहब से, वो यकीन दिला रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये सब कुछ होगा जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं. डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त. आखिर में आप दोबारा इस शख्स के पास, आपने कहा आपके माँ बाप नहीं हैं, आपका कोई और दुनिया में सच है नहीं, आप चाहती हैं ये शख्स सुधर के आपके पास आ जाए, या अब आप इस शख्स से अलहदगी चाहती हैं? मुझे सिर्फ इस शख्स को सजा दिलवानी है, ताकि दुनिया का हर बंदा कभी भी औरत पे जुल्म करने से पहले सोचे. इसको सजा मिलनी चाहिए. अस्मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि आप जल्द सेहतयाब हों, आपको इंसाफ मिले, और आपको इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया आपके साथ है, अवाम आपके साथ है. एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद.